بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اللہ رب العزت جب قیامت کا دن قائم فرمائیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. تمام انسان وہ اپنے قبروں سے اٹھ جائیں گے اور میدان محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. یہ جو میدان محشر قائم ہوگا وہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہوگا کہ اتنا سخت دن ہوگا کہ سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا. ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس قدر گناہ ہوں کہ اس قدر پسینہ ہوگا. اور اللہ کی طرف جب میدان محشر کی طرف ہم جائیں گے، تمام انسان وہ جانے کا انداز کیسے ہوگا، تو اس آیت میں اللہ نے اس کی ایک جھلک بیان کی، اور دوسری آیات میں اللہ نے اور انداز سے بھی بیان فرمایا. سب سے پہلا جو انداز ہے وہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف جب جائیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے، تو قرآن نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس طرح میں اللہ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا، اسی طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس جائے گا. انسان جب دنیا میں آیا، دونوں ہاتھ خالی، سر پر ٹوپی نہیں، بدن پر لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، کوئی پیسہ کوئی مال و دولت بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا تھا انسان. جسم سے بھی برہنہ، پاؤں پر بھی کوئی جوتی نہیں اور سر کے اوپر کوئی ٹوپی نہیں. اسی طریقے سے ہم اللہ کی طرف جائیں. بدن کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، سر کے اوپر کوئی ٹوپی نہیں ہوگی، پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہوگا. سارے انسان اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہیں، ان کے میدان محشر کی طرف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کہ اللہ کے رسول، کیا یہ انسان ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ دوسرے کی طرف بندہ دیکھنے کی ویسے بھی ہمت نہیں کر پائے. اتنا سخت دن ہوگا، ہر آدمی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ میرا کیا بنے گا. اور دوسرا جو انداز ہے، ایک تو ہم اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور دوسری جو بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی. نمبر ایک سائق ہوگا اور دوسرا شہید ہوگا. ہر انسان کے ساتھ ایک تو سائق ہوگا اور دوسرا شہید ہوگا. مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ سائق سے مراد بھی ایک
فرشتہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اسے میدان محشر کی طرف لے کر جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا، صاحب ایک فرشتہ ہے، وہ انسان کے ساتھ ہوگا، وہ اسے لے کر جائے گا۔ اور وہ شہید، اور ایک شہید بھی ہوگا۔ شہید کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک فرشتہ ہوگا کہ جو انسان کے نام اعمال کو اللہ کے سامنے یوں پیش کرے گا، اللہ اس کے یہ اعمال ہے، اس کے یہ کرتوت ہے، اس نے زندگی بھر میں یہ کچھ کیا ہے، یہ پورا اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو ایک فرشتہ لے کر جانے والا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اس کا پورا فائل بنا کر اللہ کی بارگاہ میں کیا کر دے گا؟ پیش کر دے گا۔ فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ لقد كنت في غفلة من هذا، آپ اس سے پہلے غفلت کے اندر مبتلا تھے، ہر انسان غفلت میں مبتلا تھا۔ جب فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے پردہ ہٹا دیا، فبصرک الیوم حدید، آج تیری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ جیسے انسان سو رہا ہو نا، اور سوتے 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 اچانک آنکھ کھل جائے، اسی طرح یہ جو دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یوں سمجھ لے کہ ہم سب سو رہے ہیں، اور آنکھ تب کھلتی ہے جب انسان کے اوپر موت آ جاتی ہے، پھر حقیقت کی جو آنکھیں ہیں وہ بندے کی کھل جاتی ہیں، پھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے، یار میں کیا کر رہا تھا اور یہاں کیا ہے۔ فرمایا وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وقال قرینہ، اس کا دوست کہے گا، دوست سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا اس سے وہی فرشتہ مراد ہے کہ جو انسان کے نام اعمال کو پیش کرے گا، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس ہے، اس کا پورا حساب و کتاب، یہ میرے پاس اس کا پورا یہ فائل موجود ہے، اس نے زندگی میں کیا کیا یہ سب کچھ میرے پاس ہے، اور وہ اللہ کے سامنے کیا کر دے گا؟ رکھ دے گا۔ انسان کا جو نام اعمال ہے وہ تو ایسا ہوگا، قرآن مجید خود کہتا ہے، فرمایا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ انسان کا نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ یہ تو ہائے میری بدنصیبی، یہ تو ایسا نام اعمال ہے اس میں میری چھوٹی باتیں بھی موجود ہیں اور بڑی باتیں بھی موجود ہیں، ہر قسم کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، تمام اعمال اللہ سامنے لے کر آ جائے گا۔ اب شیطان بھی ہوگا وہاں پر، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، آج یہ سارا قصور جو ہے نا میرے اوپر ڈالے گا، اللہ شیطان نے اس طرح کیا تھا، وہ کیا تھا، میں تو علن اعلان کہہ رہا ہوں کہ ما اطغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، اللہ کے خود دور کی گمراہی کے اندر مبتلا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ۔ اب شیطان اور بندہ لڑے گا، وہ کہے گا کہ شیطان نے گمراہ کیا، شیطان کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑے مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو سب کچھ تمہارے پاس بھیج دیا تھا، آج میرے سامنے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو جہنمی ہوگا فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید، آج جہنم کے اندر ہر ضدی اور کافر کو ڈال دو جو نافرمان ہے، اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دو۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ مختصر سی زندگی ہے اور آگے پھر یہ حالات ہیں۔ قرآن نے بہت پہلے ہی ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس باقی ماندہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، جو غلطیاں ہو گئی، کمیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، رب کے حضور اللہ سے معافی مانگے۔ اے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ